أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین الجلال، میرے مسلک اور نظریہ سے تعلق رکھنے والی اہل سنت کی عظیم علمی شخصیت جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہیں، میری مراد خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد انصر القادری صاحب، جو کہ ہماری خصوصی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے جلوہ رہے. مجھے آپ ہر جلسے میں سنتے رہتے ہیں، پھر بھی آپ کی محبت ہے، لیکن جس طرح آپ نے درود پڑھا ہے اس طرح مجھے لطف نہیں آیا ہے. ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ذکر حسین میں اور حسین کو راضی کرنے کے لیے کوئی محنت کا کام کریں، بلکہ ہمارے مسلک کا نظریہ تو یہ ہے کہ رسول اور آل رسول کو اگر تم نے محبتوں کا کوئی تحفہ پیش کرنا ہے تو وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ درود پڑھا جائے، جس کا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ رسول پر بھی درود پڑھو، رسول کی آل پر بھی درود پڑھو. تو کتنا آسان سا مسلک ہے، کتنا پیارا سا مسلک ہے، آپ پھر بھی ڈر رہے. تو بلند آواز سے تو سارے مل کے پڑھے نا، مجھے پتا چلے سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. جس کو اپنے نبی پر درود بھی نہیں آتا ہے اس کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو آتا ہے بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ سے زیادہ ہم کرتے ہوں گے. انجمن طلبہ اسلام کی پنجاب کا کنونشن بھاولپور یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. یہ خالد بھائی گواہ ہے کہ کم از کم روزانہ 18 گھنٹے کی ڈرائیو کو میرے ساتھ کرتے رہتے ہیں. مسلسل دورہ ہے. صرف 2 ان پروگراموں کی ریاض کے دن میں واپس آئے. میں نے یہ پروگرام کر کے سیدھا بھاولپور جانا ہے. اتنا لمبا سفر کرتے ہیں. تو حضور کا نام تو ایسا ہے کہ ساری تھکاوٹ سے دور کر دیتا ہے. تو بلند آواز سے پڑھیے غور کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. جو تھکے ہوئے ہیں وہ گرمی نہیں، سردی نہیں ہے، چادریں آپ دیکھی ہوئی ہیں لیکن گرمائش ہو کر محسوس ہو رہی ہے. تو اندر سے بھی یہ اظہار ہونا چاہیے جوش ہے. ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو گواہ بنا کے سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. برادران اسلام، میں اس لیے آپ کو یہ باتیں کر رہا ہوں کہ حضرت علامہ انتہائی علمی گفتگو فرماتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ ہم یہ گفتگو نہیں کرتے کہ وہاں سے آواز آئی، وہاں سے آواز آئی، وہاں سے آواز آئی. ہمارا خطیب بولتا ہے تو وہ کہتا ہے رب کا قرآن یہ کہتا ہے، محمد کا فرمان یہ کہتا ہے. آواز تو وہ سنے نا کہ جس کے سامنے کوئی چیز نہ ہو، اس کو ہوا کی آواز آئے تو وہ سے کوئی بات بتا جائے. ہمارے پاس تو رب کا قرآن بھی موجود ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی موجود ہے. زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اہل بیت کی شان کے اندر اگر قرآن سے پڑھی جائے ختم نہیں ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے پڑھی جائے ختم نہیں ہو سکتی ہے. اس ماحول کو تبدیل کیجئے کہ کوئی آپ سن رہے ہوں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی یہ تو سب کچھ ہوا، ہم مانتے ہیں. کوئی آپ کو یہ بھی نہیں
ابھی آپ نے یہ سوچا یہ کیوں ہوا؟ ہماری طرح ہوتے تو یہ نہ ہوتا. آج تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں نا یزیدیوں کے ساتھ. وقت کے یزیدوں کے ساتھ امام نے یہی تو بتایا ہے اگر حسینی ہو تو یزید کے سامنے جھکنا نہیں ہے. تو ہم تو مسجد میں درود بھی نہیں پڑھتے ہو تو پڑھو نا حسین کی سیرت کو سامنے لا کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ارے سرکار کو ندا سے تو امام زین العابدین نے اس وقت پکارا تھا جب وہ شام کو جا رہے تھے. اس وقت بھی اپنے آقا کو پکارا تھا تو تم کیوں نہیں پکارتے ہو؟ بہرحال حضرت علامہ تشریف فرما ہے ایک ہی بات قرآن کے حوالے سے امام حسین کی شان کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم. اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، ذرا مل کے کہہ دیجیے اور جو اس کے ساتھ کہہ دیجیے. اس انداز میں آپ نے گفتگو سنی. آپ کہیں گے کہ آپ جو آئے کلمہ پڑھی ہیں تو میلاد کے اندر پڑھی جاتی ہیں، لیکن میں اسی سے آپ کو شان حسین سنانا چاہتا ہوں. لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے مکے شہر کی قسم. سوال پیدا ہو سکتا ہے مکے میں بڑے مقدس مقامات ہیں، رب کا اپنا گھر موجود ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، یہ سارے مقامات ہیں. میرے رب کس نسبت سے قسم اٹھاتا ہے؟ خبردار جب میں نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے اپنے خیالات کو منتشر نہ کرنا. وَأَنَّ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ارے مکہ کی قسم اٹھائی اس لیے ہے کہ محمد نبی وہاں چلتا ہے. نسبت ہے یہ، اور علماء کرام نے لکھا ہے اس نسبت کی وجہ سے دنیا کے سارے شہروں سے فضیلت والا شہر شہر مکہ. سارے شہروں سے فضیلت والا شہر، بولیے سارے شہروں سے فضیلت والا شہر. نسبت کیا ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ رب نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مکے کی قسم اس لیے ہے کہ اس کی خاک میں تیرے نالین کو چوما ہے. اس کی خاک میں تیرے نالین کو چوما ہے. ذرا سوچنا حسین کی شان تو بعد میں آئے گی نا، ذرا اس مٹی کی شان میں بیان کر دوں. یہیں تو لے کر جاؤں گا نا شان حسین کو. تم نے تو آج یہ سنا ہوگا کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی. آج تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یزید تو امیر المومنین تھا. اس لیے میں تمہیں اہمیت بتانا چاہتا ہوں حسین کوئی عام فرد نہیں تھا، اس کا مقام کیا تھا. اگر مقام سمجھ لو گے تو پھر تمہیں حسین کے کارنامے کا بھی پتہ چل جائے گا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس خاک نے تیرے قدم چومے. اس لیے یہ شہر ساری عظمتوں والا ہے. یہ تو علماء کا اتفاق ہے، لیکن علماء کہتے ہیں بحیثیت شہر مکہ سب سے افضل ہے، لیکن مکے سے افضل وہ جگہ ہے جس جگہ محمد عربی اپنے جسم اقدس کے ساتھ جلوہ گر. حضور اپنے جسم اقدس کے ساتھ اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہے. میں نہیں کہتا، جو بندیوں کا امام ابن تیمیہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں جس مٹی نے محمد عربی کے جسم کو چوما ہوا ہے وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے، رب کے عرش سے بھی افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید الشہداء، عظمت و شان مصطفیٰ. میں سوال کرنا چاہتا ہوں ابن تیمیہ کی روحانی اولاد سے کہ تم تو یزید کو امیر المومنین کہتے ہو، مجھے بتاؤ ابن تیمیہ نے کہا وہ مٹی رب کے عرش سے افضل ہے، جس مٹی نے محمد عربی کے جسم کو مست کر رکھا ہے. سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کیا وہ مٹی میرے مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے؟ جسم کا حصہ تو نہیں. صرف اس نے چوما ہوا تسلسل کے ساتھ. تو اس مٹی کو تمہارا امام کہتا ہے کہ یہ مٹی سب سے افضل ہے، ساری کائنات سے افضل ہے. میں سوال یہ قائم کرنا چاہتا ہوں جدید اور امام کا مقابلہ کرتے وقت یہ تو سوچ لیا ہوتا جو مٹی جس میں مصطفیٰ کو بس کر جائے وہ ساری کائنات سے افضل ہوتی ہے. حسین نے صرف جس میں رسول کو بس نہیں کیا، میرے مصطفیٰ نے کہا حسین
حصہ ہے، وہ تو مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا اس مٹی کی بھی قسم، تیرے ابا کی بھی قسم، تیرے بیٹے کی بھی قسم۔ علماء نے کہا یہ کون ہے؟ کہا باپ سے مراد اسماعیل ہے اور بیٹے سے مراد حسین ہے۔ کہا محبوب مجھے اس خاص کی قسم جہاں تیرے قدم لگے، اور مجھے اس باپ کی قسم جس کی پشت تمہارا بلایا، اور مجھے اس بیٹے کی قسم جس کو تو نے اپنا بیٹا بنایا۔ پھر یہ نسبتیں کمال ہے بڑے بڑے مفکروں سے۔ قبلہ قادری صاحب اقبال نمبر لے گیا، جو بات بڑے بڑے صاحبان جمعہ و دستار نہ سمجھ سکے، اقبال سمجھ گیا اور بول اٹھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، انتہا جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، انتہا جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کچھ ایک ماہ پہلے تم اس قربانی کا جشن منا چکے، اس قربانی کا جشن منا چکے ہو۔ کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا خواب آیا ہے، قربانی مانگتا ہے رب۔ کہا ابا جان کیا مشکل ہے، لٹا دیجئے، چھری چلا دیجئے۔ وہ منظر مینا کا تھا، وہ منظر مینا کا تھا۔ ارے قربانی کا گوشت تو بڑے شوق سے کھاتے ہو، ذرا ذکر بھی تو سنو۔ منظر مینا کا تھا، اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرشتوں کو بلایا ہوگا، تم کہتے کیسے مت بنانا، تم نے سوال کیا کیسے مت بنانا، دیکھو میں نے بیٹا مانگا ہے، بیٹے کو لٹا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا جبریل چلے جاؤ، اسماعیل کو اٹھا لو، اسماعیل کو اٹھا لو، میڑے کو قربان کر دو۔ میرے رب یہ کیا بات ہے، تم نے اسماعیل کو قربان کیوں نہیں ہونے دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی، جب اتنا بڑا تھا بھائی کچھ ہوا اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، خراج تک نہیں آئی۔ ایک میڈا ذبح ہوا، ساری دنیا کو حکم دے دیا قربانی کرو، یہ سنت ہے حدیث کی، سنت ہے حدیث کی۔ اور تم بھی بڑے شوق سے جاتے ہو بازاروں کے اندر، لے کر آتے ہو بکرے، لے کر آتے ہو دمبے، لے کر آتے ہو بیل، لے کر آتے ہو، جشن کے ساتھ قربانی کرتے ہو، گوشت تقسیم کرتے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ خلیل کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا بھائی؟ آپ قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، کیا قربانی ہوئی؟ ہاں نہیں، رب نے بچا لیا، بچا لیا تھا۔ میرے رب اگر قربانی نہیں ہوئی تو یہ سنت جاری کیوں کرنا چاہتا تھا؟ کہا اس لیے کہ ان دونوں کا نظریہ ٹھیک تھا۔ ابراہیم قربانی کرنے کے لیے تیار تھے، اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ ہم تو دلوں کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں، لیکن اسماعیل کو بچایا اس لیے کہ اس کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ تھا، نور مصطفیٰ موجود تھا۔ اگر اسماعیل کو ذبح کر دیتے تو یہ نسل تو ہم نے چلانی تھی، اسی نسل سے تو ہم نے عدنان کو لانا تھا۔ اگر عدنان نہ ہوتے تو اسی نسل سے ہاشم کہاں سے آتے؟ اگر ہاشم نہ ہوتے تو عبد المطلب کہاں سے آتے؟ اگر مطلب عبد المطلب نہ ہوتے تو جناب عبداللہ کہاں سے آتے؟ اگر جناب عبداللہ نہ ہوتے تو محمد رسول اللہ کائنات کے اندر کہاں سے آتے؟ اور اگر محمد رسول اللہ نہ آتے تو دنیا کو حسین کہاں سے ملتا؟ اور اگر حسین نہ ہوتا تو اسلام کو کون بچاتا؟ کون بچاتا؟ کہا یہ قربانی ہم نے ضائع نہیں کی، ملتوی کر دی، ملتوی کر دی ہے۔ کہا انتظار رکھنا، انتہا جس کی حسین، انتہا کریں گے۔ یہ تو ابتدا کی ہے، یہ تو فرشتوں کو صرف بتایا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس خاندان کی ریت ہے۔ لیکن اب مینا سے ہٹ جاؤ، صرف 1 مہینہ گزرا ہے اور کربلا آ گیا۔ 10 ذی الحجہ کو تم نے مینا کی خوشی منائی، 10 محرم کو مینا سے کربلا میں آ گیا۔ اتنا سا فاصلہ ہے، اتنا سا، حالانکہ صدیوں کا ہے لیکن ہے اتنا سا، صدیوں کا ہے لیکن ہے اتنا سا ہی۔ 1 ماہ گزرا، کہا مینا سے کربلا کا سفر کرو،
اور کمال یہ ہوا کہ حسین نے سفر بھی مینا سے ہی شروع کیا. حسین نے سفر وہیں سے شروع کیا. گویا اپنے گھر کے امجد سے وعدہ کر کے آ رہے تھے ہم بھولے نہیں سبق جو قربانی ملتوی ہو گئی تھی ہم پوری کرنے جا رہے ہیں. لوگ آپ کی یاد منانے آ رہے ہیں ہم آپ کی یاد بچانے جا رہے ہیں. لوگ منانے آ رہے ہیں ہم بچانے جا رہے ہیں. منانے میں اور بچانے میں اگر مسلمان فرق سمجھ جائے تو آج دنیا کی جدیدیت ختم ہو سکتی ہے. بچانے کا رہے. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک مرتبہ دنیا عالم نے دیکھا کہ باپ ہے بیٹا بھی ہے. باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ وہاں اسماعیل چل کر گئے تھے, علی اصغر تو ابھی چلنے کے قابل بھی نہیں ہوا. اس نے بول کر اقرار کیا تھا, علی اصغر نے رو کر اظہار کیا ہے قربانی کے لیے, شہادت کے لیے, اور امام علی مقام نے ہاتھوں پر اٹھایا, کفار کے سامنے لے گئے. آج کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ حسین پانی کے لیے لے کر گئے تھے. میں اس نظریے کو میرا ذہن قبول نہیں کرتا. میں کہتا ہوں علی اصغر جو روتے تھے نا قربانی کے لیے نہیں, شوق شہادت کے لیے روتے تھے. شوق شہادت کے لیے روتے تھے. اور حسین بھی جانتے تھے کہ ہمارا خون ہے شہادت کی طرف, جس طرح جوانوں کے اندر ہے اسی طرح بچوں کے اندر بھی ہے. اور حسین اٹھا کر لے گئے. جب سامنے گئے دنیا ایک دفعہ حیران تھی. دنیا کا نظام شاید رک گیا ہو کہ شاید پھر تبدیل آ جائے گا, شاید پھر نظام تبدیل ہو جائے گا, لیکن وہ رب سے قادر وہ بے نیاز دیکھ رہا تھا. اس نے کہا نہیں, اس دفعہ سین تبدیل نہیں ہوگا, اس طرح منظر یکدم تبدیل نہیں ہوگا. آج ہم تمہیں حقیقت دکھائیں گے, آج ہم تمہیں حقیقت دکھائیں گے. کیا ہوا کہ جناب علی اصغر نے جام شہادت نوش کیا. میں اس طرف نہیں جاتا کہ کیسے کیا, جام شہادت نوش کیا. اور آج کی محفل کا جو سوال ہے وہ اپنے سامنے چھوڑ کر جا رہا کہ بڑے شوق سے مینا کا قصہ سنتے ہو, بڑے خوشی کے ساتھ جشن مناتے ہو. آج حسین کی روح تم سے سوال کر رہی ہے, میرے دادا جان کے جشن کو مناتے ہو, ان کی قربانی کے اندر یاد تو کرتے ہو, کیا ہماری یہ سنت ہے کہ ہم بیٹوں کو لٹا دیتے ہیں, وہاں ہماری یہ بھی سنت ہے ہم بیٹوں کو کٹوا بھی دیتے ہیں. تم لٹانے والی سنت پہ عمل کرتے ہو, آسان پہ کبھی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار کیا؟ فکر ہے آج کے نوجوان نسل تم پر, اور فکر ہے بزرگوں کو امام حسین کی کہ سنو جشن شہادت منانے والوں, حسین کی روح تم سے سوال کرتی ہے, حسین کا خاندان تم سے سوال کرتا ہے, آل نبی تمہیں پکار کر کہتی ہے کہ آؤ پھر دنیا کو ایک اور کربلا بسانے کی ضرورت ہے, پھر ایک اور کربلا بسانی ہوگی. ارے میرے دادا کی قربانی کا جشن منانے والوں, کیا علی اصغر کا خون اتنا سستا تھا, اس کا جشن کیوں نہیں مناتے ہو؟